بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پارلیمنٹ کے جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں میوچل لیگل اسسٹنس کا جو بل تھا وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے اور دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن بہرحال اوورآل کنسنسس تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جن کی جو پارلیمانی پارٹیاں تھیں، ان کے اجلاس کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوا اور اوورآل کنسنسس کے نتیجے کے اندر اس بل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کرونا کے حوالے سے جو چیزیں بند کر دی تھیں، جو کاروبار بند تھے، جو اور تھی، جیسے سیٹرڈے تھا وہ کاروبار کھول دیا گیا ہے، ریسٹورنٹس کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، شادی ہالز کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، سینما اور تھیٹرز کھول دیے گئے ہیں، مزارات کھول دیے گئے ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے فیصلے ہو گئے ہیں۔ تو پریکٹیکلی ملک کے اندر سے جو لاک ڈاؤن اور کرونا کے حوالے سے جو بندشیں تھیں، جو پابندیاں تھیں، وہ ختم کر دی گئی ہیں اور اطلاق 10 اگست سے ہو جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے تعلیمی ادارے، اس کے اوپر حکومت نے کہا ہے کہ وہ 7 سپٹمبر کو ایک ریویو کریں گے، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ تعلیمی ادارے بھی 15 سپٹمبر سے کھول دیے جائیں گے۔ تو کیا صورتحال اس حد تک تسلی بخش ہے کہ ہم یہ فیصلے لیتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ نیب کے حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے جس میں نیب کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا ہے، حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے کیس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے حوالے دیے گئے ہیں، اور یہی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بو ہے وہ آ رہی ہے۔ لیکن نیب نے ساتھ ساتھ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب کو بھی طلب کیا ہے۔ 12 اگست کو مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے حوالے سے بھی پاس گشت ہو رہی ہے، کچھ اور کیسز ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ہیں، وہاں پہ چیزوں کو میچور کیا جا رہا ہے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن محترم جناب کامران مرتضیٰ صاحب، مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، اور کچھ ہی لمحوں میں مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے فیض اللہ کموکا صاحب۔ چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ ابھی ختم ہوا ہے، لوگ رستے میں، تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو بل ہے یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا، یہ ہے کیا، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے کیوں کی ہے؟ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ پہلے جہاں پہ بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے جی تو لیجسلیشن اپنے لوگوں کی نیڈ کے مطابق ہوتی ہے، آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے۔ تو اس پورے بل میں اگر اس کو پڑھیے تو آپ کو کہیں پہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اپنے آپ کے اپنے لوگوں کی نیڈ کے لیے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے، بلکہ یہ لیجسلیشن جو ہے نا، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے مطابق طاقتور اور امیر ممالک جو ہے اپنی ساورنٹی یا اتھارٹی دوسرے ملکوں پہ، اسپیشلی غریب یا ہم جیسے ملکوں پہ امپوز کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کرائم اگر وہاں پہ ہوا ہے یا کوئی سسپیکٹڈ ہے وہاں پہ، یا کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، اب بنایا تو اس کو ریسیپروکل ہے بظاہر جو ہے نا اس کو بیلنس کرنے کے لیے، مگر اب ان کی کوئی نیڈ ہے کسی کرائم کے حوالے سے، تو وہ ان کی جو ہے نا وہ جو اتھارٹی ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی حد تک جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ملک میں بھی وہ لاگو ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ہاں، اب جو جمعیت علماء اسلام جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، ایک تو ہم اس کو ایز اے ہول جو ہے نا کہ آپ کی ساورنٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، صحیح۔ دوسری بات ہم نے جو اس میں 3 جو ہے نا وہ امینڈمنٹس جو ہے نا موو کی تھی جس کو پھر ایگری نہیں شاید کیا گیا۔ جی ایک یہ تھا کہ کورٹ جو ہے نا وہ کورٹ کو ڈیفائن نہیں کیا تھا، اس کو پرسکرائب کر دیا تھا۔ وہ کورٹ کون سی کورٹ ہے جو جس کی جو اس معاملے میں وہ انوالو ہوگی؟ ہمارا جو اسٹیس تھا وہ یہ تھا کہ کورٹ کو ڈیفائن کیا جائے، ٹھیک۔ اسپیسیفکلی مینشن کیا جائے۔ دوسری جو سینٹرل اتھارٹی ہے جس کے گرد یہ پورا بل گھومتا ہے، جس کو یہ ریکویسٹ آنی ہے، اس سینٹرل اتھارٹی میں ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس میں دونوں ہاؤسز کا ایک نمائندہ جو ہے نا وہ شامل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جج آف دی ہائی کورٹ ہو، تاکہ اس میں ایک تو جوڈیشس مائنڈ جو ہے نا وہ شامل ہو جائے گا، جو انٹیریئر سیکرٹری ہے وہ اس کا کنوینر رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا چوزن لوگ بھی اس میں شامل ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر پاکستان کے مفاد پہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہو، اور انٹیریئر سیکرٹری جو ہے نا اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا وہ اس میں کنسرن تھا وہ اس کے کلاس 25 پہ تھا، وہ ایک بلینک چیک ان کو گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ڈیفیکلٹی ہوگی وہاں کوئی بھی آرڈر جو ہے نا وہ جو انکانسوننس ہوگا وہ کر سکتے ہیں، اور ایون اگر وہ مینشن نہیں بھی ہے ایکٹ میں
تو وہ اس ان 3 باتوں پہ ہم نے جو نا یہ اسپیسیفک کیا تھا، ایز اے ہول بھی ہم نے اس کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد یہ 3 باتوں پہ ہمارا جو نا کنسرن تھا. ٹھیک. شائستہ صاحب، کامران صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہ ان پٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا اس بل میں شامل کیا گیا. آج آپ کی اپنی پارلیمانی پارٹی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی، پھر اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا. کیا ان پٹ تھا جو اپوزیشن کا اس میں شامل ہوا، اور جو کنسرن اور ریزرویشن کامران صاحب نے بتائے ہیں، کیا جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں وہ جے یو آئی کے ان کنسرن سے اتفاق نہیں کرتی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب، ایز اے ممبر آئی وڈ سے کہ دیکھیں یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور ڈیموکریٹک نارمز تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ ہمیں اس بل کو ہاؤس میں لے کر آنا چاہیے تھا، اور شک بائی شک اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اور ہاؤس کی ان پٹ لینی چاہیے تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کمیٹیز میں ہوا، اور اس کے بعد یہ پارٹیز کے ساتھ بھی آخری منٹ تھا. جو اجلاس 5 بجے شروع ہونا تھا وہ 7 بجے شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی کن چیزوں پہ اگریمنٹس ہوئی ہیں کوئی پارٹی کی، وہ ابھی مجھے ڈیٹیل تو نہیں معلوم ہو سکی. لیکن ایک تو میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے آئی رشڈ بیک، اور دوسری ڈیٹیلز مجھے ابھی نہیں. لیکن مجھے ایک چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ دیکھیں جو کامران صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے. وی شوڈ ہیو ڈسکس دیز تھنگس ان دا پارلیمنٹ، اور ہمیں جو ڈیموکریٹک اور پاکستان کی سوورینٹی کو جو ہارم نہ کریں وہ چیزیں کرنی چاہیے. لیکن ایک بات اور کہ آج اتنا اگر امپورٹنٹ بل تھا، یہ پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ سنگ میل کہہ لیں ثابت ہونا تھا، اس میں پرائم منسٹر نے ایز یوزول آنے کی تکلیف بھی نہیں کی. آپ کو یاد ہے ابھی نندن کا کیس ہوا تھا، اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو جب چیف آف آرمی سٹاف نے بریفنگ دی، تمام اپوزیشن کی پارٹیز موجود تھیں، اس میں بھی پرائم منسٹر نہیں آئے. پھر ابھی تھوڑے دن ہوئے کشمیر کے اس پر فورن آفس میں بریفنگ ہوئی، اس میں بھی تمام ایک تو لاسٹ منٹ پہ بلایا گیا، لیکن سب پارٹیز نے یہ کہا کیونکہ یہ کشمیر پہ ہے اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ اے رانگ میسج، پھر بھی سب لوگ چلے گئے. لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر نے آنا مناسب نہیں سمجھا. اور آج جبکہ اتنا امپورٹنٹ بل جس پہ اپوزیشن نے دیکھیں پوری کوشش کی کہ یہ ایک کنسنسس کے ساتھ، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک پاکستان کے لیے جو بہتری جس میں ہو سکے اس کے اوپر جب کام ہو رہا تھا، تو ایون دین انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آئیں. اور میں آپ کو طارق صاحب ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں ڈیموکریٹک نارمز میں تو ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو بولنے کا موقع تو دیں، زبان بندی تو نہیں ہو سکتی نا. آج اپوزیشن کی ممبرز ریکویسٹ کرتے رہے، ٹائم مانگتے رہے اسپیکر سے، لیکن اسپیکر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پی ٹی آئی کے اسپیکر ہیں. ہی از ناٹ دا اسپیکر یا کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں ہے، کیونکہ آج بھی بلاول صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، جے یو ایف کے لوگ بھی کھڑے ہو کے مانگتے رہے ٹائم، اور کہتے رہے کہ بولنے کا موقع دیں. دیکھیں اسد محمود صاحب تو اسپیکر کے خلاف نعرے لگانے پہ مجبور ہو گئے. قوم کو طارق صاحب وہ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کیا لانا چاہ رہے تھے، اور اپوزیشن کی کیا ان پٹ تھی، اور اپوزیشن نے کیا چینجز لیے، لیکن اسپیکر صاحب نے الاؤ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہاؤس رن ہو رہا ہے وہ ڈیموکریٹک وے نہیں ہے، اور نہ پرائم منسٹر اس ہاؤس کو کوئی اہمیت، کوئی وقت دیتے ہیں. جس ہاؤس نے ان کو الیکٹ کیا ہے اس ہاؤس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی نظر میں. سو آئی ہیو، میری ریزرویشنز تو بہت سی ہیں. جو بل پاس ہوا اس پہ بھی، جو جس طرح ہوا اس پہ بھی، جس طرح اس کو فوقیت دی گئی اس پہ بھی، اور جس طرح ہم ہاؤس چلا رہے ہیں اس پر بھی. شائستہ صاحب ایک اور بات بھی، وہ میں پھر اس پہ کامران صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں گا، وہ یہ کہ جو آج آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اس میں اے پی سی کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اے پی سی کی تو یہی ہوگی کہ ریبر کمیٹی جب ملے گی، اور ہم نے سب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان اپوزیشن کی کیا بلکہ پورے پاکستان کی نظروں میں یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ دس گورنمنٹ شوڈ کنٹینیو، بیکاز معیشت نہیں، پولیٹیکل فرنٹ نہیں، فورن پالیسی نہیں، وی ہیو فیلڈ آن ایوری فرنٹ. تو وہاں پہ یہی ہوا کہ جی اے پی سی میں جا رہے ہیں تو منیمل ایجنڈا کے ساتھ جائیں، کوشش کریں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو. کہ دیکھیں لازمی بات ہے تمام اپوزیشن کے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنی کمٹمنٹس ہیں، اپنے ووٹ بینک سے، اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنے پرنسپلز ہیں. تو یہی بات ہوئی کہ جی جانا چاہیے، بات کریں، بیٹھیں
اور منیمل ایک 1 پوائنٹ کوشش کریں ایجنڈا ہو, اس پہ بات کریں اور کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی. تو یہ تو جب بیٹھیں گے بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. کامران صاحب, جو کوئی کھچاؤ نظر آ رہا ہے مولانا صاحب میں اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, اس کی وجہ یہ کہ مولانا صاحب کا جو اسٹانس ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سافٹنس دکھا رہی ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ اپوزیشن کا ایک جگہ بیٹھنا اور پھر اے پی سی کا کامیاب ہونا تھوڑا سا امکانات معدوم نظر نہیں آتے؟ ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ بہن ہماری بیٹھی ہوئی ہیں شائستہ, ان کی اور پیپلز پارٹی کی اپنی کچھ مجبوریاں نظر آتی ہیں. شاید کیونکہ یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں, ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی, تو ان کو کہیں پہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ ان کا بازو مڑوڑا جاتا ہے یا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے گلے ہیں, یہ ہمارے شکوے ہیں. ہماری بہن ہے, ہمارے لیے عزت کا وہ ہے ان کا مقام ہے. ویسے ہمارے نون کے لیے اچھے جذبات ہیں, پیپلز پارٹی کے لیے بھی, مگر کہیں نہ کہیں پہ ان کا بازو مروڑ کے ان سے کوئی نہ کوئی کام نکال لیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے کنسرن ہیں اور اس کا اظہار جو ہے نا مولانا عطاء الرحمان کر بھی چکے ہیں کچھ دن پہلے. لیکن ان کی پوری لیڈرشپ کامران صاحب اندر چلی گئی, مسلم لیگ نون کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی, تو وہ تو اگر کہیں تو ان کا آرگومنٹ ہوگا نا یار ہم اور کتنی قربانیاں دیں, مستقل دے رہے ہیں. وہ دیکھیں نا, وہ جس وقت مطلب کوئی ایسا وہ معاملہ آتا ہے نا, پھر شہباز صاحب کو بھی نوٹسز آنے لگ جاتے ہیں, مریم بی بی کو بھی نوٹسز آنے لگ جاتے ہیں, کسی اور کو بھی آنے لگ جاتے ہیں. ادھر سے زرداری صاحب کا شروع ہو جاتا ہے, خشیشہ صاحب کو جو ہے نا رگڑا لگنے لگ جاتا ہے, خاقان آبادی صاحب کو لگ جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی مطلب کہیں نہ کہیں پہ تو نیب استعمال ہو رہی ہے. تو پھر آپ بھی تو ان کی مجبوریوں کو سمجھے نا کامران صاحب, اگر ان کی مجبوریاں ہیں. بات یہی کیا ہم اپنا فرض اپنی پارٹی کی منشور کے مطابق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک, شائستہ صاحبہ میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے نیب کے حوالے سے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شائستہ صاحبہ, یہ بریک پہ جانے سے قبل کامران صاحب نے جو بات کی اور وہ اشارہ یہی تھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی گرفتاریاں ہوئیں, تو اس کے نتیجے میں جو پریشرز آئے ہیں تو پولیٹیکل کمپرومائز بھی کرنے پڑے ہیں آپ کو, اور وہ بعض سیاسی فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں یہ پریشرز. طارق صاحب, پہلے تو میں کہوں گی کہ اس ملک میں نا جو نیب کا ادارہ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کل بھی کورٹ میں وہ جو کہ منگی صاحب, ان کے لیے کورٹ کے نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ انجینئر جن کو ذرا بھی نہیں پتا کہ کرائم انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے یا کس طرح انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, کورٹس کے کیا ریمارکس تھے. آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ بردرز کے خلاف جب بھی کیس آیا تو کورٹ نے کیا ریمارکس دیے. تو مطلب پوائنٹ یہ کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ تو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا ہے اور تمام قوانین جو ہیں ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو مقصد اب یہ ہے کہ آیا کہ نیب کا ادارہ وہاں ہونا بھی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ جتنے بڑے بڑے کویسچن مارکس روز اعلیٰ آنریبل ججز ریمارکس دے رہے ہیں, وہ تو باعث شرم ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آئی تھنک نیب کا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور جہاں تک اب آپ کی بات ہے, دیکھیں آپ کے سامنے نہ صرف سیاسی بلکہ آپ کو اگر یاد ہو کہ ایک احد چیمہ ایل ڈی اے کے تھے, ان کو گرفتار ہوئے میرا خیال اب 2-2.5 سال ہو گئے, ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے, کہیں کوئی بات بھی نہیں ہے, اور ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کو اپروور بنانا ہے شہباز شریف کے لیے. لیکن جب وہاں کوئی کام ہی نہیں غلط ہوا تو اپروور وہ کیسے بن جائیں. پھر حمزہ شہباز کو دیکھ لیں, پھر آپ ہماری تو لیڈرشپ کیا تمام کی تمام فالس کیسز میں اندر جا چکی ہے اور کورٹس نے ان پر کیا ریمارکس دیے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے. بلکہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ان سے میں مرتضیٰ بھائی سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جج کو آپ نے مس کنڈکٹ پہ اور اس پر ان کو تو ڈسمس کر دیا, لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا انڈر پریشر آ کے اور جو کچھ ہوا وہ ابھی تک مینٹین کیا ہوا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے
یہ کس جب اگر اس پہ بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ابھی پیچھے جو 2 بلز کے ساتھ ہوا ہے وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اب کیا بچانا ہے. ہماری تو تمام کی تمام لیڈرشپ اندر ہے اور بھگت رہی ہے اور انشاءاللہ بھگتیں گے بھی, اور پہلے بھی سرخرو ہوئے اب بھی ہوں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ آیا دس شوڈ کنٹینیو لائک دس, کیا پاکستان اس طرح کے ادارے کے ساتھ موو فارورڈ کر سکتا ہے یا گرو کر سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب ادارے ایف بی آئی یہاں موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے اور سی پی ہے, جب اور اتنے ادارے ہیں تو وہ کیا اپنا کام نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی پرابلم ہے کہیں ہے تو میرے بھائی جانتے ہیں سی پی آر سی میں اس کے لوپ ہولز کو پلگ ان کریں, اپنی گورننس کو بہتر کریں, نہ کہ ایک اور ادارہ سامنے کھڑا کر کے اور پیرالل اور اس سے انصاف کی توقع رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ اور ہیومن رائٹس ای یو نے بھی آپ دیکھ لیں کیا کہا تھا کہ یہ آرم ٹوسٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے. آج تو ہیومن رائٹس واچ کی بھی نیشنلی ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور جو ہمارا آرٹیکل 14 ہے, جو ہیومن ڈگنیٹی مطلب جو جس طرح کی اس کی پامالی ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کسی بھی بندے کو اندر کرتے ہیں بغیر انویسٹیگیٹ کیے, بغیر کسی چارج کے, تو آپ سوچیں کہ اس کی ڈگنیٹی اور اس کی تو کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی فیملی, اس کی بیوی, اس کے بچے, ان ہیومن رائٹس, ان کا جو حق ہے ٹو ڈگنیٹی, اس کا کیا ہوگا؟ تو وی نیڈ ٹو تھنک. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نیب آلسو نیڈس ٹو لک ود ان دیم سیلوز, کہ ان کے وہ لوگ جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, جو کیسز بناتے ہیں, ان کو بھی تو کوئی پوچھے, کوسچن کرے کہ تم کس طرح کا کام کرتے ہو, تم کس طرح کی انویسٹیگیشن کرتے ہو, کہ جب کورٹس میں جاتے ہیں تو سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے اور ذلت اور رسوائی کے نیب کے قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے. کامران صاحب یہ ایک نیب کی کیپیسٹی کا اور کیپیبلٹی کا ایشو جو ہے وہ سیویئر ایشو ہے, جس طرح شائستہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور دوسرا ان کا اشارہ جو ہے وہ ارشد ملک صاحب کی طرف تھا, جنہوں نے نواز شریف کے کیس میں فیصلہ دیا کہ جب ان کو آج ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا جس میں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کے جو ڈیسیجن ہیں ان کی امپورٹنس یا ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ قانون کی نظر میں کہاں ہوتی ہے؟ جی کامران صاحب آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے, اگر دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. کہا کہ بہت سی چیزیں اس وقت ریاست پہ بوجھ بن چکی ہیں, جس میں حکومت بھی شامل ہے, یہ موجودہ, اور نیب بھی شامل ہے. جب تک یہ بوجھ نہیں اتاریں گے معاملات آگے نہیں چلیں گے. پاکستان کو آگے چلانے کے لیے یہ 2 بوجھ جو ہے نا وہ لازمی اتارنے ہوں گے, اور جب یہ اتریں گے تو پاکستان انشاءاللہ آگے چلے گا. اب رہ گئی اس کے بعد بات اس کی ارشد ملک صاحب کی. اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی جج کسی وجہ سے نائل ہو جائے اور اس کیس کے حوالے سے اس کے اوپر پرٹیکولر الیگیشن بھی ہو, تو بھی جو ہے نا اس گراؤنڈ پہ ججمنٹ صرف اگر سیٹسفائیڈ ہو جائے تو ریمانڈ ہوا کرتا ہے, جیسے مدقیون صاحب والے کیس میں ہوا تھا. تو شاید اس کا اتنا بینیفٹ ان کو نہیں ملے جتنا یہ پولیٹیکل بینیفٹ اس بات سے لے سکتے ہیں. لیگل بینیفٹ جو ہے نا وہ میرٹ پہ کیس چلانے, میرٹ پہ ان کا کیس برے نہیں ہیں. تو اس وقت کیونکہ چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں کے بعد یہ کیس لگ جائے گا انشاءاللہ, اور اس میں ممکن ہے کہ بہتر ان کو کوئی ریلیف بھی مل جائے, اللہ کرے. مگر اس سول گراؤنڈ پہ صرف اسی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا ایسی ریلیف ہو جائے اور اکویٹڈ کنورٹ ہو جائے کہ ممکن نہیں ہوتا, لیگلی یہ پاسبل نہیں. تو کامران صاحب جو اب نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ ایک آرڈیننس لے کے آیا, اس کے اندر کچھ لوگوں کو ریلیف مل گیا, اب نیب اس ریلیف کے خلاف بھی عدالتوں میں چلی گئی ہے. تو اب یہ فیوچر میں کیا اس میں اب یہ امینڈمنٹ اگر نہیں ہوتی تو پھر اسی طریقے سے ہوش پوش رہے گی سچویشن؟ دیکھیے نا وہ تو 120 دن کے لیے کسی بھی آرڈیننس میں جو اگر آرڈیننس آگے کیری نہیں ہوتا, ایکٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا, تو اس کی عمر 120 دن ہوا کرتی ہے. جو فیڈرل آرڈیننسز ہوتے ہیں اگر صوبائی ہو تو وہ 90 ڈیز ہوتے ہیں. ہم اس وقت وہ آرڈیننسز آئے تھے تو ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مخصوص کلاس کو جس کو بینیفٹ دینا ہے 120 دن میں دے دیں گے,
اور وہ 120 دن میں جو ہے جو منظور نظر لوگ تھے ان کو بینیفٹ دیا بھی گیا. اب وہ نیب چلی گئی ہے, یہ بھی ایک جو نا وہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. اچھا, تو شائستہ صاحب اب اس کا اب اسٹیٹس کیا ہے؟ اب وہ جو نیب کے آرڈیننس لانے کی بات ہو رہی تھی, قانون چینج کرنے کی, وہ ٹوٹل اب بات ختم ہو گئی ہے, چیپٹر بند ہو گیا ہے, یا اسٹل ہوپ کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے گی اور اس کے اندر سے کوئی راہ نکلے گی؟ کیا ہے اس کا اسٹیٹس؟ دیکھیں وہ تو کمیٹی کرے گی, لیکن طارق صاحب دیکھیں کوئی بھی جو لا آئے گا یا جو بھی امینڈمنٹ آئے گی اس میں کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. ایسا ہی ہے. لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ کی یہ بات آ کے کرنی کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس کے تمام لوگوں کو فائدہ ہو جائے, ایسی بات نہیں تھی. یہ لوگ جو کرتے ہیں نا یہ ڈرامہ بازیاں کے اندر بات کچھ کرتے ہیں اور باہر کچھ, دس از ویری بیڈ کہ لوگوں کو یہ امپریشن دینا. دیکھیں نو بڈی از اگینسٹ احتساب, ہم سب چاہتے ہیں احتساب ہو, لیکن اکراس دا بورڈ ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, لوگوں کو احتساب ہوتا نظر آنا چاہیے. لیکن تمام اپوزیشن کا احتساب اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بینچوں کا احتساب نہ ہونا یہ ہے لمحہ فکریہ. تو دیکھیں جب بھی امینڈمنٹس دی ہیں اور اس پہ نہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں اگریمنٹ ہو سکے, کیونکہ دیکھیں جتنی بھی امینڈمنٹس دیتی ہیں, میں نے آپ کو جیسا پہلے کہا کہ امینڈمنٹس کوئی تو کسی کو فائدہ ہو, مطلب وہ جو بھی جب آتا ہے چینج تو کسی کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کسی کے لیے نقصان دہ. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ اپوزیشن سوائے اپنے لیڈرز کی اور کچھ نہیں, ہمارے لیڈرز تو جی سزا بھگت چکے ہیں. ایک کو آپ نے اقامے پہ نااہل کر دیا ہے, وہ ہسٹری ول ٹیل یو کہ جس طرح جج صاحب نے جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی ایک جج صاحب نے آ کے کہا تھا کہ ان کو اپنی غلطی کا جو بھی, آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ ورڈز, انہوں نے اپنی بک میں کہا تھا. تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلیک ڈکشنری کا جو سہارا لے کے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, وہ بھی ہسٹری ول سے اینڈ ٹیل, وہ لکھی گئی ہے ہسٹری کہ کس طرح اس ملک میں الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو آپ راہ سے ہٹاتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ امینڈمنٹس کرنی ہے تو اس پہ تو اگریمنٹ ابھی فی الحال نہیں ہو رہی. آئی ڈونٹ نو کمیٹی کس طرح کیسے فیصلہ کرے گی, لیکن جو بھی ہے آئی پرسنلی فیل, اینڈ کامران صاحب اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ جو غلطی ماضی میں ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے اس ادارے کی نہ امینڈمنٹس کی نہ اس کو ختم کیا, اس کو آئی تھنک اب ٹائم آ گیا ہے, اور کورٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ لیٹ گو دس ادارہ, اٹ از ناٹ نیڈیڈ. دیر آر ادر ادارے ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کرپشن کتنی ہے اور کیا ہے, اینڈ لیٹ دس کنٹری موو فارورڈ, کیونکہ ہر کچھ اسٹینڈ اسٹل پہ ہوا ہے. آپ نے بیوروکریسی کو اس میں سے نکالا تھنکنگ کہ شاید وہ اب فیصلے کر لیں, لیکن وہاں بھی کوئی ہل جل نہیں ہے. پیپل آر اسکیئرڈ کہ کیونکہ اپنی دانست میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ملک اور قوم کے لیے کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام سیاستدان چور ہیں اور تمام سیاستدان جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں یا تمام بیوروکریسی غلط ہے. دیکھیں وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اور ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے ان مشکل حالات میں, دے آر ویری چیلنجنگ ٹائمز, یو نو, یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت سولو فلائٹ لے اور وہ کانسٹیٹیوشن میں چینجز بھی لانا چاہے اور اکیلے کسی کو شامل بھی نہ کرے, ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے دیکھیں آج کا بھی لا آخری منٹ تک بھی مذاکرات ہو رہے تھے, آخری منٹ تک بھی وہی بات جو شائستہ صاحبہ آپ نے کہی, وہی شہباز صاحب نے بھی کہی ہے کہ جی اپوزیشن کو تو بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے. یہ فلور آف دی ہاؤس میں نے آپ کو یہی کہا ہے نا, تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دس ڈیموکریسی. اور یہ وہی عمران نیازی ہیں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کبھی بجلی کے بل جلاتے تھے, کبھی ہنڈی سے کہتے تھے کہ پیسے بھیجو, اور کیا کبھی ٹی وی اسٹیشن پہ چڑھائی کرتے تھے, کبھی پارلیمنٹ کی دیواروں پہ کپڑے ڈھو کے ٹانگتے تھے. تو آج میں آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر, الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوا, which are the forces which don't let this country move forward. ہمیں بیٹھ کے تمام سیاستدانوں کو یہ سوچنا ہوگا, اور ملک اور قوم کے لیے جو بہتر ہے. جی ہم نے 72 سال گنوا دیے, ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. شائستہ صاحب میں بریک لے لوں, پھر پروگرام کے آخری حصے میں جو گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہے کرونا سے متعلق, جو آج انہوں نے چیزیں سارے کاروباری مراکز یہ وہ, اس کے اوپر آپ کا اوپینین لیں گے, پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, फिर जो स्टेप्स, दीगर चीज़ें, उसके बाद आज ये अनाउंसमेंट कि जी हम कैफ़े भी खोल रहे हैं, थिएटर्स भी खोल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स भी खोल रहे हैं, मज़ारात भी खोल रहे हैं, डबल सवारी पर पाबंदी भी ख़त्म कर रहे हैं, सब अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने एक सांस में कर दी हैं। चूँकि आप भी जो है अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कोरोना से आप मुतासिर हुए, गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्या हम एक ऐसी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे खड़े हैं जहां ये सारे अब स्टेप उठा लें, हम उस खतरे से निकल गए हैं बाहर? देखिए, मैं तो अभी तक बेड रिडन हूँ और मरते मरते बचा हूँ। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैंने किया है कि गवर्नमेंट कंफ्यूजन का शिकार है। अभी तक इनका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। अभी तक ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ये प्री मैच्योर है। इस पे बहुत एहतियात की जरूरत है। इसमें सेकंड वेव की बात हो रही है और वैक्सीन के आने की भी बात हो रही है। मुख्तलिफ बातें हैं, पर इस पे जो है वो देखभाल के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान में कम नुकसान हुआ, पाकिस्तान में कम लोग मरे हैं इससे, मगर इसके बावजूद भी जो है ना देख के सारा कुछ करना चाहिए। इसमें इस तरह से नहीं होता। ये बच्चों की तरह कभी एक दिन जो है लॉकडाउन कर देते हैं, कभी दूसरे दिन जो है स्मार्ट लॉकडाउन पे जो है इत्तला आ जाती है, फिर कभी जो है वो ईद के ऊपर जो है वो बंद कर देते हैं, कभी किसी ईद पे खोल देते हैं। ये इस तरह से नहीं होता, मुल्क इस तरह से नहीं चलते, सोच समझ के चलते हैं। किसी दिन एक मुश्किल होता है, दूसरे दिन इनके अपना जो है वो घर से कोई गड़ा हुआ ले आते हैं और उसको जो है फेडरल स्टेटस दे देते हैं और उसके हवाले कोरोना का प्रोग्राम कर देते हैं। ये बहुत टची मामला है। इसको देख के जिनके ऊपर गुजरती है उनको पता है कि मामला क्या है। ठीक। कामरान साहब, तो बलूचिस्तान की थोड़ा सा हमें बता देंगे सिचुएशन, क्योंकि आप कोयटा में हैं। बलूचिस्तान है ऐसी जगह है जहाँ से प्रॉपर खबरें भी नहीं आती, डेटा नहीं आता, मालूमात उस तरह से नहीं आती। तो बलूचिस्तान की स्पेशली सूरत हाल क्या रही है कोरोना की? जो सूरत हाल जो बताई जाती है सरकारी तौर पे वो तो इतनी बुरी नहीं है। बलूचिस्तान में सिर्फ जो है ना आपके पास अगर खबरें आती हैं तो कोयटा की आएंगी, फुजदार की आएंगी, सिपी की आएंगी या लोरलाई की, 4-5 बड़े शहरों की खबरें आएंगी। बाकी इंटीरियर में जो बंदा मर रहा है वो कहेंगे कि वाला की रजा से मर गया। तो ये जितने भी इंटीरियर में वफात हुई होंगी या कोई बेचारे जिन पे बीमारियां गुजरी होंगी वो सारी अल्लाह की रजा में हो गई होंगी और उन्होंने किया होगा इसको। तो हमारे पास जो बलूचिस्तान में स्पेशली जो है वो वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक। शाइस्ता साहब, जो गवर्नमेंट के डिसीजन है किस तरह से आप देखती हैं ये जो आज इन्होंने सब कुछ एकदम से खोल दिया? हम देखिए, जैसे मेरे भाई ने कहा, हम पता नहीं ये लोग वक्त से पहले ही जो है ना सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। आपको याद है कि यूएन में भी ये स्पीच करके आए थे तो ऐसा लगता था कि हमने कश्मीर फतह कर लिया है, लेकिन इतनी खुशियां और कामयाबियों के ढिंडोरे पीटे गए थे। लेकिन अल्लाह माफ करे, उसी के बाद वो 370 और 35A का हुआ और चक्कर चला। तो हर मामले पे जो है हम वक्त से पहले, अभी जो मेरे भाई ने जैसे कहा, इस वक्त सख्त एहतियात की जरूरत है। मैंने ये माना कि अल्लाह ने बहुत करम किया है, इसमें कोई हुकूमत के अगर वो सेरा लेना चाहते हैं तो जरूर लें, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से करम हुआ है कि पाकिस्तान में पता नहीं, ये तो जब रिसर्च होगी वक्त आएगा तो पता चलेगी कि इम्यूनिटी कैसे थी या इसकी म्यूटेशन हो गई थी डिजीज की या क्या हुआ। लेकिन जिस तरह से अब हुकूमत ने, आपको याद है पिछली ईद पे भी तमाम एक इशारे में बाजार खुल गए थे और लोगों ने क्या हशर किया था। अभी भी इनकी नॉन सीरियसली देखें कि पेंडेमिक के दौरान जफर मिर्जा, जिनके ऊपर इनको होगी शिकायत, लेकिन आप मुझे बताएं कि लीड करने के लिए अव्वल तो हेल्थ मिनिस्टर वो खुद हैं नियाजी साहब, और उसके बाद जो जफर मिर्जा साहब इसको सारे को लीड कर रहे थे, बिल्कुल पेंडेमिक के बीच में आपने उनको फारिग किया। इसी पेंडेमिक के दौरान आपने 4 सेक्रेटरीज चेंज किए हेल्थ के। तो देखें, ये तो दैट शोज के हाउ सीरियस यू आर और आप हेल्थ को कितना सीरियस ले रहे हैं। अभी भी जो ये कंफ्यूजन के सब कुछ खोल दिया है, तो फिर स्कूल क्यों नहीं खोले? अगर एवरीथिंग इज सो गुड, अगर सब कुछ ठीक है, शादी हॉल्स खुल सकते हैं, सिनेमास खुल सकते हैं, तो व्हाई नॉट स्कूल्स? देखें, ये करके पहले भी इनके बयानिए में एक कंफ्यूजन थी और अब मजीद कंफ्यूजन है कि एक इशारे में सब कुछ खुल गया, जबकि हमें बहुत केयरफुली चलना चाहिए।
کیونکہ ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ ایک ویو بھی آئی ہے. تو اللہ نہ کرے اور ہم نے اگر ہم احتیاط سے چلتے تو جو جانیں ہم نے کھوئی ہیں شاید وہ نقصان بھی نہ ہوتا. تو ہر جان میرے نزدیک قیمتی ہے, کیونکہ اگر ایک فرد گیا ہے فیملی کا تو افیکٹ تو پورے 10-12 لوگ ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم نے جس طرح سے وی آر موونگ, نہ یہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں, نہ یہ کسی کا مشورہ لینا پسند کرتے ہیں. ٹھیک. تو جو وہ مناسب سمجھ رہے ہیں وہ انہوں نے کیا. اللہ سے دعا ہے, کیونکہ اس میں میرا پاکستان انوالوڈ ہے, اس میں میرے لوگ انوالوڈ ہیں, اس لیے میری تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج جو بھی یہ حکمران اپنی ناسمجھی میں فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمیں کرونا کے شر سے بچانا. آخری بات میں کامران صاحب اور شائستہ صاحبہ, یہ کامران صاحب سے پہلے کہ جی جو مشورے کی بات شائستہ صاحبہ نے کی, مشورے کا کوئی ماحول ہے, کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی مشاورت ہو اور کم از کم جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو, یا نہیں ایسا اب امکانات وہ ختم ہو گئے ہیں جس نہج پہ گورنمنٹ چلی گئی ہے؟ یہ ماحول اگر بنانا ہوتا فرض کریے کہ ہمارے سارے جو جتنی بھی ہماری ریزرویشن الیکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں, آتی ہیں جو کچھ ہوا اس میں, مگر اگر بنانا چاہتے تو پہلے دن جو ہے نا لوگ چل کے دوسروں کے گھروں میں آ جاتے ہیں, لوگ چل کے دوسروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہو گیا اس پہ مٹی ڈالو, اب ہم نے ملک چلانا, پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ تو صاحب پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی بات ہی نہیں کرتے, ان کی گردنیں ٹھیک نہیں ہوتی, وہ اتنی اکڑی ہوئی ہے. تو جب اس طرح سے معاملات ہوں گے تو اس میں ماحول ٹھیک نہیں ہوگا, اور جب ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حکومت ہے وہ جو بھی لوگ ان کو لے کے آئے تھے ان کو جان چھڑانی پڑے گی. شائستہ صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. جی طارق صاحب, میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہے APS کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ جو نیازی صاحب ہے یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے سب کو انوائٹ کیا تھا اور سب کو آن بورڈ لے کر تمام پارٹیز کو کنسنسس بلڈ کیا تھا اور ہم نے پھر وہ آپریشن شروع کیا تھا. کراچی میں بھی آج کل جو یہ کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ جب ہم نے کراچی آپریشن کیا تھا اس وقت بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے بٹھا کے بات کی تھی. تو حکومتیں اس طرح نہیں چلتی جس طرح سے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید یہ وہ امپائر کے شے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کی انگلی کا یہ ہر وقت اشارہ کرتے تھے, لیکن اس طرح ڈیموکریٹک گورنمنٹس اس طرح نہیں چلتی, سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں تو اس وقت اس رات یہ آتے ہیں اپوزیشن کے پاس اور پھر محنت سماجت کرتے ہیں, ملک کا اور قوم کا واسطہ دیتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ اور پھر باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو اس حکومت میں یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو اس لیے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ اب پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ ہم نے تو نقشہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا شامل کر لیا ہے, روڈ کا نام بدل دیا ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں, لوگوں کو اپوزیشن کو آن بورڈ لیں اور ایک پلاننگ کریں. مجھے بتائیں کتنے لوگ انہوں نے پورے ایک سال میں باہر کے ملکوں میں بھیجے ہیں جو باہر کے ملکوں سے جائیں, بات کریں اور اپنے مشن پہ اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم تو شاید ان میں سے ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنانے کے لیے تو ہم نے مودی صاحب کو ووٹ دیا انڈیا کو. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا انٹرسٹ تھا, اس میں کیا منتا تھی, اس میں کیا یہ چاہتے تھے, لیکن ابھی تک تو فورن پالیسی کی بھی سمجھ نہیں آئی ہے. شاہ محمود کا آپ نے طارق صاحب وہ جو بیان ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا. دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. اس کے بہت سیریس ریپرکشنز ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دوست سعودی عربیہ کے کہنے پہ ہم ملیشیا نہیں گئے. بالکل. تو دیٹ از آلسو اے ویری سیریس ایشو. وی نیڈ ٹو ٹاک آن دیٹ اینڈ ہمیں کوئی ایکسپلینیشن چاہیے گورنمنٹ سے اس بیان کے لیے. اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے شائستہ صاحبہ, اسی کے اوپر بات کریں گے. پہلے ملائیشیا میں کمٹمنٹ کی, ان کو آگے لگایا, ان کو کہا جی چلیں جی آپ آگے چلے, ہم سب کچھ کریں گے, اور آخر وقت کے اندر جو ہے نا وہ ہم پیچھے چلے گئے. تو یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.